اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جو کہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور گناہوں کو چھوڑتا ہے، اس گفٹ سے نوازتے ہیں. اس کو لوگوں کی پہچان، اس کو صحیح غلط کی پہچان ایک ڈیوائن وے سے شروع ہو جاتی ہے. شاہ ابن شجاع الکرمانی رحمہ اللہ وہ 5 ٹپس دیتے ہیں. سائیڈ نوٹ، جو شخص اپنی زندگی میں فراسہ اور بصیرت کو لانا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ یہ 5 کام کرے. جو شخص گناہ پہ کنسسٹنسی اختیار کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا اور اس کو لائٹ لے رہا ہے، وہ ایکسپوز ہو جائے گا. اور جو شخص بار بار نیکی کر رہا ہے اور اپنے گناہوں پہ قابو پا رہا ہے اور اللہ کو راضی کر رہا ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں میں عام کر دیں گے. اگر کوئی شخص، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دے گا اور ایک گناہ جو وہ شدت سے کرنا چاہ رہا ہے، اس کو کنٹرول نہیں ہو پا رہا اسے، اور اس کو ضرورت بھی ہے اس گناہ کی. یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی نوجوان شخص ہے، اس کے پاس وائف نہیں ہے اور وہ اس کے اندر ہارمونل چینجز ہیں، اینڈ ہی از وانٹنگ ٹو گیٹ دیٹ سن اینڈ ڈو دیٹ سن، بٹ وہ اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اس کو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کا. تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوشبو بیدار کرتے ہیں جو کہ پھیل جاتی ہے کائنات میں، کہ جو شخص ٹیمپٹیشن کو، کسی نے منصب اور عہدے والی اور جمال والی خاتون نے اس کو زنا کی دعوت دی، اس کے پاس اپرچونٹی تھی اور وہ گناہ بھی چھپ جاتا، وہ گناہ کو چھپا دیا جاتا، بالکل انڈر دا ٹیبل ڈال دیا جاتا، بٹ اس نے کیا کہا؟ اخاف اللہ، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا جا کے. چھٹا وہ شخص جس نے ایک دائیں ہاتھ سے مال دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا. اتنے سیکریٹلی دیا، سیلفیز نہیں لی، ویڈیوز بنا کے نہیں ڈالی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے جس کو دکھانا ہے اس نے دیکھ لیا، بس میرے لیے کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور ساتھ وہ شخص ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا. یہ کسی بریک اپ کی وجہ سے نہیں رو رہا، یہ کسی فائنینشیل لاس کی وجہ سے نہیں رو رہا، یہ رو رہا اس لیے ہے کہ میں نے اپنے رب سے کل ملنا ہے اور میرے گناہ بڑے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں. اپنے رب کی پریزنس کا احساس ہونا. ساتوں لوگ، ان کی جو کیٹیگری ہے، ان کی جو کور ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. چوتھا گفٹ جو کہ بڑا امیزنگ ہے اور جس کو ہم بولتے ہیں فراسہ. It is a divine light. It is a sixth sense. It is an inspiration. وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا فراست والا انسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جو کہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور گناہوں کو چھوڑتا ہے، اس گفٹ سے نوازتے ہیں. اس کو لوگوں کی پہچان، اس کو صحیح غلط کی پہچان ایک ڈیوائن وے سے شروع ہو جاتی ہے. اس کا مائنڈ اتنا ڈومینیٹ ہو جاتا ہے اس تھاٹ سے کہ وہ اس کا اوپینین بن جاتا ہے اور پھر وہ بھی ڈیسیژن لیتا ہے. اس لیے تو فراسہ اور فریسہ بولتے ہیں پرے اینیمل کو، کہ جس پہ جب لائن ایک شیر جھپٹا مارتا ہے اور پکڑ لیتا ہے اور اس کو بالکل اندر دبا لیتا ہے. تو فراسہ از اے تھاٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ اس کے بالکل مائنڈ کو آکوپائی کر لیتی ہے اور وہ اس کا اوپینین بن جاتا ہے، ایز اف اٹ از دل میں ایک طرح سے اللہ کی طرف سے بات کہا جانا. امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ مدارج السالکین میں یہ واقعہ لے کے آئے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی رسول داخل ہوئے. وہ کہتے ہیں، خود نریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب مسجد آ رہا تھا تو میری خاتون پہ نظر پڑ گئی اور جس طرح نظریں نیچے کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا اور آئی لکڈ ایٹ ہر، اور مجھ سے غلطی ہو گئی. تو جب میں مسجد میں آیا تو عثمان بن عفان نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر لوگوں میں ایک اعلان کیا اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے اور اس کے آنکھوں کے گرد زنا کے دھبے ہیں. تو وہ شخص بڑا حیران ہوئے اور ان صحابی نے کہا اوحی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی کے بعد بھی وحی نازل ہو رہی ہے؟ تو عثمان بن عفان نے کہا نہیں، یہ فراسہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے. یعنی عثمان بن عفان نیو کہ دس پرسن ہیز ڈن سم تھنگ رانگ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان بن عفان میں کوالٹی کیا تھی، اتنے حیات تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا کی پریزنس کا اتنا اندازہ تھا کہ آسمان کے فرشتے ان سے حیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عثمان بن عفان سے حیا کرنے شروع ہو گئے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر آئے، عمر آئے، تو اللہ کے نبی نے اپنی پنڈلی کو کور نہیں کیا، لیکن جب عثمان آئے تو سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور پنڈلی کو کور کر لیا. تو جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں اللہ استحی من رجل تستحی من الملائکہ،
کہ میں ایسے انسان سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے ملائکہ حیا کرتے ہیں. اور وہ کیوں تھا, وہ فراست کیسے اس مومن عرفان میں؟ بیکاز ہی ہیڈ دس شائنس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو اس کو ڈسپلیزنگ ہو. اور یاد رکھیں جنرلی جو فراست ہوتی ہے, بصیرت ہوتی ہے, وہ مراقبہ سے آتی ہے, لیکن اسپیسیفکلی بصیرت کا آنا آنکھوں کے نیچے کرنے سے بھی ہے, بڑا تعلق ہے اس کا. جو شخص اپنی آنکھوں کو نیچے جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک خاص نور ملتا ہے بصیرت کا. اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آنکھوں کو جھکانے کا حکم ہے وہ سورہ نور میں دیا ہے. سورہ نور, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون, کہ مومنوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کیوں؟ اس کی وجہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک تو آرڈر ہے, دوسرا سورہ نور میں آنے کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا کریں گے. اور کچھ ہی آیات بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض. جو شخص اپنی نگاہوں کو نیچے کرے گا you will be gifted with some light from Allah subhanahu wa ta'ala and which is فراسہ and بصیرت. اور اسی سلسلے میں شاہ ابن شجاع الکرمانی رحمہ اللہ وہ 5 ٹپس دیتے ہیں. سائیڈ نوٹ, جو شخص اپنی زندگی میں فراسہ اور بصیرت کو لانا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ یہ 5 کام کرے. نمبر 1, and سبحان اللہ he starts with lowering the gaze as well. اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے, اپنی آنکھوں سے وہ نہ دیکھے جو حرام ہے, جس کو دیکھنا جائز نہیں تھا. دوسرا, اپنی شہوات کو کنٹرول کریں, ٹیمپٹیشنز کو, بری ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے سے, ایسے لوگوں سے بات کرنے سے جس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, کنٹرول کریں. تیسری چیز, اپنے انر سٹیٹ کو, اپنے دل کو مراقبہ سے منور کر دیں, یعنی اپنی جو انٹرنل سٹیٹ ہے اس میں وہ یہ جان رہا ہو, اس کا دل اس یقین میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور جب مجھے وہ دیکھ رہا ہے تو میں نے کوئی گناہ کام نہیں کرنا, اور وہ ہر ٹائم مجھے دیکھ رہا ہے. اور اپنے آؤٹر سٹیٹ کو سنت سے, یعنی جو اللہ کے نبی کی سنتیں تھیں ان سے منور کر دیں, یعنی اپیرنٹلی ہی شوڈ بی اپلائنگ سنہ ان ہز لائف, اور انورڈلی اس کو مراقبہ کی فارم میں ہونا چاہیے. اور 5ویں چیز, حلال کھانے کی عادت ڈیولپ کر لیں, حلال کھائے, پیٹ میں حرام نہ ڈالیں. ہز فراسہ ول بی آن پوائنٹ. یہ 5 ٹپس ہیں سبحان اللہ. سو 5واں گفٹ جو کہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو مراقبہ والے لوگ ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گفٹس دیز پیپل ود دا لو آف بلیورس. دیکھیں ایک اصول, ایک پرنسپل یاد رکھیں اور اس چیز کو لکھ لیں اپنے پاس کہ پرائیویسی میں نا جو بھی کرنا ہے کریں, جو عمل میں اور آپ پرائیویسی میں کریں گے, کنسسٹنسی اور انسسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ لانگ ٹرم چلا تو پبلک ہو جائے گا, خیر ہو یا شر ہو. جو شخص گناہ پہ کنسسٹنسی اختیار کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا اور اس کو لائٹ لے رہا ہے, وہ ایکسپوز ہو جائے گا. اور جو شخص بار بار نیکی کر رہا ہے اور اپنے گناہوں پہ قابو پا رہا ہے اور اللہ کو راضی کر رہا ہے, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں میں عام کر دیں گے. ہم نے کہا نا کہ یہ من اعمال قلوب ہے, ہم جان نہیں سکتے کہ مراقبہ والا شخص کون سا ہے, بٹ پیپل ول سینس اٹ. دے ول لو یو اینڈ دے ول ریسپیکٹ یو, دے ول کیئر اباؤٹ یو, they will find something attractive about you because of your deen, because of your taqwa and muraqabah. So we all want people to have good opinions about us. We all want that. We all want کہ اللہ لوگ ہمارے بارے میں ہماری تعریف کریں. اچھے کلمات, ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا تھی کہ وجعل لسان صدق فی الآخرین, کہ آنے والے لوگوں کے لیے یا رب میرا ذکر خیر جاری فرما دے. And it's a big blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اندر ایک عجیب سی محبت لوگوں میں ڈال دیں. اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ما اسر احدا سریرۃ الا اظہر اللہ. کسی انسان کا بھی کوئی بھی سیکرٹ ہوگا نا, اس کے دل میں کوئی بات ہوگی, کوئی اس کی پرائیویٹ میٹر ہوگا, اگر وہ کنسسٹنٹلی کرتا رہا اللہ اس کو ایکسپوز کر دیں گے. اللہ صفحات الوجہ و فلتات اللسان, کہ یا اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے یا فیشل ایکسپریشنز کے تھرو یا سلپ آف ٹنگ کے تھرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر دیں گے. اور ابن الجوزی رحمہ اللہ یہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں اور لکھتے ہیں ان للخلوۃ تأثیرات تبین فی الجلوہ. بے شک سیکرٹ لائف میں جو انسان ایکشنز کر رہا ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے اس کی پبلک لائف پہ, اس کے لوگوں کا اس کے بارے میں پبلک اوپینین پہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. اور سبحان اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے,
اللہ کا خوف رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے کہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے, وہ حرامات کو اور گناہوں کو چھوڑتا ہے. جیسے فرماتے ہیں کہ کم من مؤمن باللہ عز وجل یتحرمہ عند الخلوات, کہ وہ گناہوں کو جب ان کا دل چاہتا ہے, ان کو ڈیزائر ہے, ان کے اندر ان کے جسم میں وہ چیز گھوم رہی ہے اور تڑپ رہے ہیں وہ کہ کرنے کے لیے, لیکن وہ کیوں چھوڑتے ہیں اس کو؟ کہ ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کی سامنے حیا آتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اس کے سامنے کیسے گناہ کر لوں. تو اللہ سبحانہ کیا کرتے ہیں, فَيَكُونُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ كَأَنَّهُ طَرَحًا عُودًا حَنِيًّا عَلَى مُجْمَرٍ. اللہ تعالیٰ اس سے ایک فریگننس نکالتے ہیں, اس کی خوشبو ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے عودن ہندین, جیسے ایک انڈین عود وچ از ویری اسپیشل, اس کو کسی جلتے ہوئے کوئلے پہ رکھ دیا جائے, اس کی جو لکڑی ہے, اور اس سے خوشبو پھیل جائے. فَيَفُوحُ طَيِّبَةٌ, وہ پھیل جائے. فَيَسْتَنشِقُ الْخَلَائِقُ, وہ پھیل جائے اور اس خوشبو سے لوگ محظوظ ہوں. وَلَا يَدْرُونَ أَيْنَ هُوَ, اور ان کو پتہ نہ چلے کہ آ کہاں سے رہی ہے. سو ابن جوزی کا اگر میں بات سمرائز کروں تو جو سیکرٹ لائف ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے ہماری پبلک لائف پہ. لوگوں کا اوپینین ہمارے بارے میں کیا ہے, اٹ ہیز اے ڈائریکٹ امپیکٹ. اگر کوئی شخص, یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دے گا اور ایک گناہ جو وہ شدت سے کرنا چاہ رہا ہے, اس کو کنٹرول نہیں ہو پا رہا اسے, اور اس کو ضرورت بھی ہے اس گناہ کی. یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی نوجوان شخص ہے, اس کے پاس وائف نہیں ہے اور وہ اس کے اندر ہارمونل چینجز ہیں, اینڈ ہی از وانٹنگ ٹو گیٹ دیٹ سن اینڈ ڈو دیٹ سن, بٹ وہ اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اس کو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کا. تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوشبو بیدار کرتے ہیں جو کہ پھیل جاتی ہے کائنات میں. لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے, بٹ پیپل اسٹارٹ ٹو لو ہیم. اینڈ ہی کنٹینیوز اینڈ سیز کہ فار سم پیپل دس سینٹ اینڈ دس فریگنس ریمینز آفٹر دیئر ڈیتھ, کہ ان کی موت کے بعد بھی لوگوں کو یاد کرتے رہتے ہیں. فار سم اٹ از 10 days, for some it is 100 days, for some it is decades and centuries, کہ لوگ ان کو, ان کا ذکر خیر, ان کا تذکرہ, ان کی بات کرتے رہ جاتے ہیں. جتنا زیادہ مراقبہ, جتنا زیادہ اللہ کا خوف, جتنا زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھا, اتنا ہی لمبی وہ خوشبو چلتی ہے. اینڈ ہی سیڈ for some people it lasts till the day of judgment, قیامت کے دن تک یہ خوشبو رہتی ہے. اس کا مائنڈ اتنا ڈومینیٹ ہو جاتا ہے اس تھاٹ سے کہ وہ ایک اس کا اوپینین بن جاتا ہے, اور پھر وہ بھی ڈیسیژن لیتا ہے. اسی لیے تو فراسہ اور فریسہ بولتے ہیں پرے اینیمل کو, کہ جس پہ جب لائن ایک شیر جھپٹا مارتا ہے اور پکڑ لیتا ہے اور اس کو بالکل اندر دبا لیتا ہے. تو فراسہ از اے تھاٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ اس کے بالکل مائنڈ کو آکوپائی کر لیتی ہے, اور وہ اس کا اوپینین بن جاتا ہے, ایز اف اٹ از دل میں ایک طرح سے اللہ کی طرف سے بات کہا جانا. امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ مدارج السالکین میں یہ واقعہ لے کے آئے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک شخص, ایک صحابی رسول داخل ہوئے. وہ کہتے ہیں, خود نریٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں جب مسجد آ رہا تھا تو میری خاتون پہ نظر پڑ گئی, اور جس طرح نظریں نیچے کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا, اور آئی لکڈ ایٹ ہر, اور مجھ سے غلطی ہو گئی. تو جب میں مسجد میں آیا تو عثمان بن عفان نے مجھے غور سے دیکھا, اور پھر لوگوں میں ایک اعلان کیا اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے اور اس کے آنکھوں کے گرد زنا کے دھبے ہیں. تو وہ شخص بڑا حیران ہوئے, اور ان صحابی نے کہا اوحیًا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ کے نبی کے بعد بھی وحی نازل ہو رہی ہے؟ تو عثمان بن عفان نے کہا نہیں, یہ فراسہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے. یعنی عثمان بن عفان نیو کہ دس پرسن ہیز ڈن سم تھنگ رانگ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان بن عفان میں کوالٹی کیا تھی, اتنے حیات تھی اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کا کی پریزنس کا اتنا اندازہ تھا کہ آسمان کے فرشتے ان سے حیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عثمان بن عفان سے حیا کرنے شروع ہو گئے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ابو بکر آئے, عمر آئے, تو اللہ کے نبی نے اپنی پنڈلی کو کور نہیں کیا, لیکن جب عثمان آئے تو سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور پنڈلی کو کور کر لیا. تو جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں اللہ استحی من رجل تستحی من الملائکہ, کہ میں ایسے انسان سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے ملائکہ حیا کرتے ہیں. اور وہ کیوں تھا, وہ فراست کیسے ہے عثمان بن عفان میں؟ بیکاز ہی ہیڈ دس شائنس فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو اس کو ڈسپلیزنگ ہو. اور یاد رکھیں جنرلی جو فراسہ ہوتی ہے, بصیرت ہوتی ہے,
وہ مراقبہ سے آتی ہے، لیکن اسپیسیفکلی بصیرت کا آنا آنکھوں کے نیچے کرنے سے بھی ہے، بڑا تعلق ہے اس کا۔ جو شخص اپنی آنکھوں کو نیچے جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خاص نور ملتا ہے بصیرت کا، اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آنکھوں کو جھکانے کا حکم ہے وہ سورہ نور میں دیا ہے۔ سورہ نور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ مومنوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک تو آرڈر ہے، دوسرا سورہ نور میں آنے کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا کریں گے، اور کچھ ہی آیات بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض۔ جو شخص اپنی نگاہوں کو نیچے کرے گا you will be gifted with some light from Allah subhanahu wa ta'ala and which is فراسہ and بصیرت۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے کہا نا کہ یہ من اعمال قلوب ہے، ہم جان نہیں سکتے کہ مراقبہ والا شخص کون سا ہے، but people will sense it. They will love you and they will respect you. They will care about you. They will find something attractive about you because of your deen, because of your taqwa and muraqabah. So we all want people to have good opinions about us. We all want that. We all want کہ اللہ لوگ ہمارے بارے میں ہماری تعریف کریں، اچھے کلمات۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا تھی کہ وجعل لي لسان صدق فی الآخرین، کہ آنے والے لوگوں کے لیے یا رب میرا ذکر خیر جاری فرما دے۔ And it's a big blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اندر ایک عجیب سی محبت لوگوں میں ڈال دیں۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ما اسر احدا سریرۃ الا اظہرہ اللہ، کسی انسان کا بھی کوئی بھی سیکرٹ ہوگا نا، اس کے دل میں کوئی بات ہوگی، کوئی اس کی پرائیویٹ میٹر ہوگا، اگر وہ کنسسٹنٹلی کرتا رہا اللہ اس کو ایکسپوز کر دیں گے۔ اللہ صفحات الوجہ و فلتات اللسان، کہ یا اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے یا فیشل ایکسپریشنز کے تھرو یا سلپ آف ٹنگ کے تھرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایکسپوز کر دیں گے۔ اور ابن الجوزی رحمہ اللہ یہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں اور لکھتے ہیں ان للخلوۃ تأثیرات تبین فی الجلوہ، بے شک سیکرٹ لائف میں جو انسان ایکشنز کر رہا ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے اس کی پبلک لائف پہ، اس کے لوگوں کا اس کے بارے میں پبلک اوپینین پہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے کہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ حرامات کو اور گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ جیسے فرماتے ہیں کہ کم من مؤمن باللہ عز وجل یتحرمہ عند الخلوات، کہ وہ گناہوں کو جب ان کا دل چاہتا ہے، ان کو ڈیزائر ہے، ان کے اندر ان کے جسم میں وہ چیز گھوم رہی ہے اور تڑپ رہے ہیں وہ کہ کرنے کے لیے، لیکن وہ کیوں چھوڑتے ہیں اس کو؟ کہ ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی سامنے حیا آتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اس کے سامنے کیسے گناہ کر لوں۔ تو اللہ سبحانہ کیا کرتے ہیں فَيَكُونُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ كَأَنَّهُ طَرْحًا عُودًا حَنِيًّا عَلَى مَجْمَرٍ، اللہ تعالیٰ اس سے ایک فریگننس نکالتے ہیں، اس کی خوشبو ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے عودن ہندین، جیسے ایک انڈین عود وچ از ویری اسپیشل، اس کو کسی جلتے ہوئے کوئلے پہ رکھ دیا جائے، اس کی جو لکڑی ہے، اور اس سے خوشبو پھیل جائے، فیفوح طیبہ، وہ پھیل جائے، فیستنشق الخلائق، وہ پھیل جائے اور اس خوشبو سے لوگ محظوظ ہوں، ولا یدرون اینا ہوا، اور ان کو پتہ نہ چلے کہ آ کہاں سے رہی ہے۔ سو ابن جوزی کا اگر میں بات سمرائز کروں تو جو سیکرٹ لائف ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے ہماری پبلک لائف پہ، لوگوں کا اوپینین ہمارے بارے میں کیا ہے، اٹ ہیز اے ڈائریکٹ امپیکٹ۔